کہتے میں نے کہا خیر ہوئے صحیح، یہ نورا کون ہے؟ کیونکہ میں اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا تھا، میرے اس کے ساتھ 10 سال سے تعلقات تھے، میں اس کی بیوی کا نام جانتا تھا، اس کے بچوں کا نام جانتا تھا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد تقریباً عصر تک وہ اس کی قبر پہ بیٹھا رہا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا۔ کہتا ہے کہ میرا دوست اس بچے کو اس نے پچکارا، اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے لمبی دعائیں کرتا رہا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کی بیوی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے بچہ اس کی گود کے اندر رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کب ہوا؟ کس کا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے، اس قصے کے راوی ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں، ہمارے دوست ہیں علی تمیمی۔ ان کی اجازت سے میں یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ عزیزو، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے یہ تقریباً 19-20 سال پرانی بات ہے۔ حفر الباطن سعودی عرب کے شمال مشرق میں واقع ہے، کویت یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں میڈیکل سروسز میں تھا، میری وہاں پہ ٹریننگ ہو رہی تھی، فرسٹ ایڈ۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کرائے پہ مکان لے لیا ہوا تھا اور وہاں سے جو میری ڈیوٹی پلیس تھی جہاں پہ میں ٹریننگ لے رہا تھا وہ تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے ٹریننگ کے دوران بیٹھا ہوا تو میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک بڑا قریبی دوست، اس نے مجھے کہا بڑی پریشانی کے عالم میں، بڑے گھبرائی آواز میں مجھے کہنے لگا بس جلدی سے آؤ، جلدی سے پہنچ جاؤ میرے پاس۔ میں نے کہا کیوں، خیر تو ہے؟ دیکھا رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلا کہ نورا فوت ہو گئی ہے، نورا مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، نورا اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ کہتے میں نے کہا خیر ہوئے صحیح، یہ نورا کون ہے؟ کیونکہ میں اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا تھا، میرے اس کے ساتھ 10 سال سے تعلقات تھے، میں اس کی بیوی کا نام جانتا تھا، اس کے بچوں کا نام جانتا تھا۔ کہتے میں نے جلدی سے چھٹی دی، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں جلدی سے اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا، حفر الباطن پہنچ گیا، دروازہ کھولا، اس کو گلے سے لگایا، خیر ہوئے صحیح، کیا ہوا؟ اس نے کہا نورا مجھ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا نورا؟ کہنے لگا میری بیوی، میری شریک حیات۔ کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا الرس۔ الرس جو ہے وہ قسیم کا ایک شہر ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے وہاں چلے گئے۔ جس وقت ہم نورا کے گھر میں پہنچے تو لوگ جو ہیں وہ بالکل انتظار میں تھے کہ وہ جنازے کا وقت جو تھا وہ ظہر کی نماز کے بعد کا تھا۔ اس کا جنازہ اٹھایا گیا، مسجد میں لایا گیا، مسجد میں نماز، الحمدللہ نماز جنازہ ہم نے پڑھی، اس کو دفن کیا۔ کہتے ہیں اس دن خاصی گرمی تھی، موسم سخت تھا۔ کہتا ہے کہ میرے دوست نے حیران کن حد تک اس کو دفن کرنے کے بعد تقریباً عصر تک وہ اس کی قبر پہ بیٹھا رہا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا۔ ناظرین کرام، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے فرمایا نا کہ جس وقت میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کی قبر سیدھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے اسبات کا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، لمبی دعا مانگیں۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرا دوست لمبی دعا اس کے لیے مانگتا رہا۔ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا، لیکن سچی بات ہے گرمی شدید سی، میں تو سائے میں چلا گیا۔ کہتا ہے کہ جس وقت عصر کی نماز ہم نے پڑھی تو میں نے کہا چلو واپس چلیں۔ کہنے لگا نہیں، پہلے ہاسپٹل جانا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، ہاسپٹل کس کو جانا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لو جی، تھوڑی دیر کے بعد ہم الرس کا جو ہاسپٹل تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ہزانہ کے اندر اس کا بچہ، معصوم بچہ، چند گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں جو ہے یہ نورا تھی جو فوت ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میرا دوست اس بچے کو اس نے پچکارا،
اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے لمبی دعائیں کرتا رہا، قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو پھونکتا رہا۔ اور پھر اس وقت جس وقت ہم واپس حفر الباطن کی طرف چلے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا داستان ہے، میں تو تمہاری فیملی کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا ہوا یوں کہ میرے پاس ایک انڈین ڈرائیور تھا اور مجھے وہ پسند نہیں آیا تھا، بدتمیز بھی تھا، باتیں بھی بہت کرتا تھا، کام بھی اچھا نہیں کرتا تھا۔ چونکہ وہ میری کفالت میں تھا تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھ سے تنازل لے لے۔ اور عزیز آج سے 20-22 سال پہلے کی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ صورتحال جو ہے یہ ہے، اس زمانے میں اخبارات میں ایڈ آتے تھے کہ بھائی ڈرائیور جو ہے وہ تنازل کے لیے ہے یا خادمہ تنازل کے لیے ہے، تو بڑا ایزیلی وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ خیر کہتے ہیں کہ میں نے اخبار کے اندر اشتہار دے دیا۔ ایک خاتون نے مجھ کو فون کیا، اس نے کہا تمہارے پاس سنا ہے، میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ تمہارے پاس ڈرائیور ہے تو تم نقل کفالہ پہ دیتے ہو۔ میں نے کہا تمہیں کس کے لیے ڈرائیور چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اپنے لیے چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ میں الرس میں ہوتی ہوں اور وہاں سے میں نے ریاض جانا ہوتا ہے، میں بیمار ہوں، ہاسپٹلوں کے لیے مجھے بعض اوقات مراجعے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ بی بی تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہارا کوئی بیٹا، تمہارا خامد کوئی نہیں ہے جو تمہیں لے کے جائے؟ کہنے لگے نہیں کوئی بھی نہیں ہے، میرے بھائی ہیں لیکن وہ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا اپنا ڈرائیور ہو اور وہ اس کو ساتھ لے جائے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارا خامد نہیں ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں معاق ہوں۔ معاق کہتے ہیں ہینڈی کیپ کو۔ لگتا یوں ہے عزیزو کہ یہ خاتون جو تھی یہ لنگڑی تھی۔ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے میرا رشتہ طلب کیا اور میں نے بھی موافقت دے دی، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ میں معاق ہوں، میں لنگڑی ہوں، تو پھر اس نے منگنی تھی اس کو توڑ دیا۔ کہنے لگی کہ اب میں اکیلی ہوں اس اعتبار سے کہ تو مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اب عبداللہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو ڈرائیور میرے پاس انڈین ہے یہ تو ویسے ہی بدتمیز ہے، یہ تو ویسے ہی کام چور ہے، یہ کام نہیں کرتا، اور یہ خاتون گفتگو سے مجھے بڑی سمجھدار، بڑی اچھی اور بڑی نپی تلی اس نے گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کیوں نہ کر لوں۔ لو جی ناظرین کرام، کہتا ہے میں نے استخارہ کیا، غور و فکر کیا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اس کو خوشیاں دوں۔ ٹھیک ہے میری اپنی شادی ہو چکی تھی، میرے اپنے بچے تھے، لیکن اسلام کے اندر، شرع کے اندر دوسری بیوی جائز ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کو پھر ٹیلی فون کیا گفتگو کے دوران تو کہ اس کو کلوز کرتے ہوئے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں؟ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ لو جی ناظرین کرام، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ اس کے باپ کے پاس جاتا ہے، جا کے رشتہ طلب کرتا ہے، جس طرح مروجہ طریقہ ہوتا ہے شرفاء کا۔ کہتے ہیں اس کے اندر میں نے دیکھا خوبیاں تھیں، اخلاق کی اچھی، وہ ادیبہ تھی، شاعرہ تھی۔ اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ انتہائی پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، لیکن اس کا جو خامی تھی وہ صرف وہی تھی کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کے بعد کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی خوشخبری دے دی، اور وہ اتنی خوش کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے میں نے اپنی اس دوسری شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، نہ اپنی پہلی بیوی کو، نہ بہنوں کو، کچھ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ لو جی جب اس کو یہ پتا چلا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، پھر تو اس کی خوشی کی اور انتہا نہ رہی۔ اس دوران میں وہ کنٹینیو، جس کو کہتے ہیں نا، وہ مستقل وہ جا رہی تھی ہاسپٹل میں مراجعے کے لیے۔ ڈاکٹروں نے اس کو بتا دیا کہ بچہ جو ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا نہیں بچے کو زندہ رہنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس کو مختصر کرتے ہوئے جس دن وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن نورہ فوت ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھے بغیر۔ اب بچہ جو ہے 2 مہینے پہلے پیدا ہوا اور اس کو انکوبیٹر کے اندر رکھا جاتا ہے، خزانہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ ناظرین کرام،
وہ بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر 2 مہینے رہا۔ ابو عبداللہ نے کیا کیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ گئے، عمرہ کیا۔ عمرہ سے واپسی پر عین وہ دن تھا جب بچے نے ہاسپٹل سے باہر نکلنا تھا۔ بچے کی نانی جو ہے آف کورس اس کے ساتھ رابطے میں رہی۔ لو جی ناظرین اکرام، اس نے اپنی بیوی کو مواقف جو سیارات ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پارکنگ کے اندر، اس کو وہاں پہ کھڑا کیا۔ کہنے لگا مجھے ایک ذرا ضروری کام میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا کیا، بچے کو لے کر وہ واپس آ گیا۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے دروازہ کھولا، اس کی بیوی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے بچہ اس کی گود کے اندر رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کب ہوا؟ کس کا ہے؟ جس طرح اس نے فوری طور پر کیا کیا، اس نے اپنی گاڑی سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکالا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دیکھو اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، کیا تم اس بچے کو ماں بن کے پالو گی؟ ناظرین اکرام، اس عورت کے کہا کہ ہاں یہ تمہارا بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے، اور اس نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اور ناظرین اکرام، پھر وہ بچہ جو ہے اس کو اس خاتون نے ایک ماں بن کے پالا۔ ابو عبداللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ شدید محبت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نرم کر دے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نرم دل تھے، آپ ساتھیوں کے لیے رحم کرنے والے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، کسی کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جو یتیم ماں فوت ہو چکی ہے، وہ تو ایک دن کا بھی نہیں تھا جب اس کی ماں فوت ہو گئی۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کیا کریں، یتیموں کو سر پہ ہاتھ رکھا کریں، ان کی مدد کریا کریں، ان کی سپورٹ کریں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، انا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ واشار بالسبابہ والوسطی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے چھپ کے دیکھا کہ کہیں میری بیوی جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کرتی۔ کہتی ہے کہ بچہ رو رہا تھا اور میری بیوی جو ہے وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی، وہ بچوں کو کہہ رہی تھی اس کو کس نے مارا، یہ تو میرے لیے جنت کے ٹکٹوں میں سے ایک ٹکٹ ہے، یہ میرے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہ بچہ مجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا کہ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو واقعہ انشاءاللہ یہ سچا واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، آپ کے اس کے بارے میں کہ وفا کس نے کی، باپ نے کی، اس خاتون نے کی جس نے بچے کو پالا، یا وہ ماں جس نے ڈاکٹروں سے کہا تھا کہ بچے کو ہر حالت میں بچنا چاہیے، چاہے میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ آخری بات میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے کمنٹس باکس کے اندر اپنے تبصرے، اپنے مشورے وہ مجھ کو ضرور دیا کریں۔ مجھے ان کو پڑھ کر بڑا اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میں یہی کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کہانیاں، یہ واقعات بڑی حد تک میری کوشش ہوتی ہے، میں چھانٹ کے سن کے ان کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ بھی ان کو شیئر کریں تاکہ یہ روشنی جو ہے یہ اور زیادہ پھیلے۔